بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، اور کتاب الدیات میں بھی پھر ہماری گفتگو فصل ثانی کے بارے میں تھی۔ فصل ثانی تقدیرات کے بارے میں تھا، یعنی قتل عمدی میں دیت میں کون کون سی چیزیں دی جاتی ہیں، جو کہ 6 چیزیں تھیں اور پچھلے درس میں بیان ہو چکی۔ آج کے درس میں اس دیت کے ادائیگی کا وقت بتا رہے ہیں کہ مثلا اونٹ، گائے، بیل، یہ جو کچھ دینے ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ادا کرنا ہے، 1 سال سے زیادہ فرصت نہیں دی جائے گی، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ خوب، البتہ اگر وہ راضی ہو جائے مستحق کہ بھائی تم 10 سال میں دو، پھر تو وہ مالک ہے، اس کی مرضی، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور مدت میں اضافہ بھی کرے اور اس پر راضی ہو تو پھر اس پہ نہ قاضی کو اعتراض ہے نہ کسی اور کو اعتراض ہے۔ باقی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ راضی نہیں ہے یا اس کی رضایت کو بھی مد نظر نہیں رکھا، شریعت نے کہا کہ 1 سال کے اندر تمہیں ادا کرنا ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں تو شریعت کے ہی وقت کی پابندی کی جائے گی، حقوق العباد میں سامنے والے بندے کے جو ہے کیا ہے وہ رضایت کو مد نظر رکھا جائے گا، اور وہ بھی جانی اپنے مال میں سے وہ دیت ادا کرے گا۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، جب وہ قتل عمدی نہ ہو بلکہ شبہ عمد ہو تو بھی 100 اونٹ ہیں، یعنی ڈائریکٹ عمدی میں بھی 100 اونٹ ہیں، شبہ عمد میں بھی 100 اونٹ ہیں، لیکن یہ جو شبہ عمد والے اونٹ ہیں ان کی عمر میں کچھ فرق ہے۔ ان میں 34 اونٹ ایسے ہونے چاہیے جو 5 سال یا 5 سال سے اوپر ہونے چاہیے۔ خوب، اس کے بعد پھر اگر وہ مادہ ہیں تو یعنی وہ حاملہ ہونی چاہیے، خوب، یا یوں ہے کہ حمل کے لیے آمادہ ہونی چاہیے، اور 33 جو ہے کیا ہے وہ بنت لبون دینی ہے۔ ویسے تو بنت لبون دودھ پینے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کہتے ہیں جو 2 سال یا 2 سال سے اوپر ہو، اور 33 جو ہے کہ وہ حقہ دینے ہیں جن کی عمر 3 سال یا 3 سے اوپر ہو۔ اب پتہ نہیں مصنف صاحب نے یہ ترتیب کو ایسے بگاڑا کیوں؟ بھائی اوپر آپ نے 5 سالوں والوں کی بات کی، پھر آپ نے 2 سال والوں کی، پھر 3 والوں کی، تو طریقہ یہ تھا کہ 5 پھر 3 پھر 2، اس ترتیب سے ہوتا تو بہتر تھا۔ خوب، یا اونٹ میں دے تو اونٹوں کی ترتیب ایسے ہی ہے، باقی وہ جو 5 امور تھے کہ دینار دے، درہم دے، گائے دے، حلہ دے، تو پھر وہ اس کی مرضی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو شبہ عمد والی دیت ہے یہ 2 سال میں ادا کی جائے گی، آدھی پہلے سال میں، آدھی دوسرے سال میں، اور وہ بھی جو ہے کیا ہے جانی کے مال سے دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس دیت کو 2 سال میں دینا چاہے اور پوچھے یہ کس کی فتویٰ ہے، تو ہم کہیں گے یہ شیخ مفید صاحب نے فتویٰ دی ہے، لیکن اس کے دلیل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ شبیہ عمد کے دیت کے بارے میں ایک اور بھی روایت ہے، وہ روایت بھی حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ہے کہ اس بندے کو پہلے تو مارا جائے گا، یا تو جو ہے کیا کوڑے کے ساتھ مارا جائے، لاٹھی کے ساتھ مارا جائے، پتھر کے ساتھ مارا جائے، نہیں تو پھر یہ اونٹوں والی نوبت آتی ہے۔ تو اب یہ 2 گویا کے نظریے ہو گئے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ مصنف صاحب کس نظریے کے حامی ہیں، اور چلتے ہیں ہم عبارت کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ وَتُسْتَأْدَى، اور ادا کیا جائے گا عمد کا دیا، خوب، فی سنۃ واحدۃ، 1 سال میں، لا یجوز، جائز نہیں ہے، تاخیرھا، اس دیت کو لیٹ کرنا، انہا، 1 سال سے، بغیر رضا المستحق، مستحق کے رضایت کے بغیر، یعنی اگر وہ راضی ہو تو 1 سال سے بھی تاخیر کر سکتے ہیں،
ولا یجب علیہ اور واجب نہیں ہے جانی پر المبادرۃ الی ادائہا کہ وہ دیت کے ادائیگی میں جلدی کرے قبل تمام سنت 1 سال مکمل ہونے سے پہلے. وہی من مال الجانی یہ جو دیت دے گا یہ جانی اپنے جیب سے دے گا. حیث یطلب ولی جب ولی طلب کرے. اگر ایک ولی طلب ہی نہیں کرتا ہے پھر تو اس پر بھی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کے سامنے پیش کرے. وہ طلب کرے گا اور طلب بھی اس وقت کرے گا جب وہ قصاص سے دستبردار ہو جائے. اس لیے حیث یطلب کا قید لگاتے ہیں. ودیت شبیہ للعمد اور وہ قتل جو عمد نہیں تھا لیکن عمد کے ساتھ شباہت رکھتا تھا. مئتن من الابل ایدر اس میں بھی 100 اونٹ ہیں. بھی کا مطلب کیا؟ جیسے عمد میں 100 اونٹ تھے شبیہ عمد میں بھی 100 اونٹ ہے. اللہ آ کے تھوڑا فرق کرتا ہے. انہا بتحقیق یہ جو شبیہ عمد والے 100 اونٹ ہیں دونہا یہ عمد والے 100 اونٹ سے کچھ کم ہیں کچھ الگ ہیں. کس لحاظ سے؟ فی سن عمر میں. لأنہا اس لیے کہ شبیہ عمد والے اونٹ انہا کی ضمیر تو ابل کی طرف جائے گی. 34 سنیتن 34 دے گا سنیہ. سنیہ جو ہے کیا ہے جناب کیا ہے؟ منہا کی ضمیر جائے گی اسی مئت ابل کی طرف. اس میں سے 34 سنیہ دے گا. البتہ منہا میرے خیال میں نہیں ہے. سنوہا 5 سنین ان 34 کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے. فصاعدن یا 5 سال سے اوپر ہونی چاہیے. اور تروکت الفحل وہ جو ہے کیا ہے جناب نر کو قبول کرتی ہوں. یعنی کیا؟ یعنی اس پوزیشن میں ہو کہ حاملہ ہو سکیں. حوامل پھر کہتے ہیں تروکت الفحل بمن حوامل یعنی حاملہ ہوں یا ما من شأنها ان تکون حاملہ. وثلاثون اور 33 جو ہے وہ بنت لبون ہونی چاہیے. خوب سنہا بنت لبون کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ سنتان فصاعدن 2 سال یا 2 سے اوپر. وثلاثون حقہ اور 33 جو ہے کیا ہے جناب وہ حقہ دینا پڑے گا. حقہ کی عمر کتنی ہوتے ہیں؟ سنہا 3 سنین فصاعدن 3 سال یا 3 سال سے اوپر ہونے چاہیے. یعنی اگر بچوں کو سمجھنے کے لیے آپ آسان طریقہ کہیں تو کہیں کہ شبیہ عمد میں اونٹوں کی ترتیب وہی ہے جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح والی ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. او احد الامور الخمسۃ المتقدمہ اونٹ دینا چاہے تو یہ طریقہ ہے یا تو وہ 5 امور دے جو ذکر ہو چکے گائے بکری اور حلہ سونا چاندی. اور یہ دیت تستعدا جناب یہ فعل مجہول کر کے پڑھیں. اس میں ہی کی ضمیر مستتر جو پلٹ رہی ہے دیے شبیہ عمد یہ دیا ادا کیا جائے گا 2 سال میں. یجب آخر کل حول نصفها ہر سال کے آخر میں آدھی دیت دینی پڑے گی. من مال الجانی ایضاً یہ بھی عمد کی طرح جانی کے مال سے ہی ہوگی. وتحدید اسنان المئت یہ جو 100 اونٹ کی عمر کی حد بندی کی گئی کوئی 5 سال والا کوئی 2 والا کوئی 3 والا بما ذکر جو ذکر ہوئی حدیں. احد الاقوال فی المسألۃ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس مسئلے میں اقوال میں سے ایک قول اس عمر کے لحاظ سے ہے. وہ مستندہ روایتا اور جناب یہ تحدید کی دلیل 2 روایتیں ہیں. ایک تو ابی بصیر صاحب کی روایت ہے اور دوسری اللہ ابن فضیل کی روایت ہے ان صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے. واشتملت الاولی فرماتے ہیں اور جو پہلی روایت ہے ابو بصیر والی وہ مشتمل ہے علی کون سنیہ کہ بھئی سنیہ جو ہے وہ تروکت الفحل اس میں نر کے جو ہے کیا ہے ساتھ ملاقات کا شوق ہو صلاحیت ہو. وثانیہ اور جو روایت علا والی ہے وہ کہتی ہے علی کونہا خلفتن کہ بھائی یہ سنیہ خلفہ ہونا چاہیے. پہلے تو خلفہ کو کیسے پڑھیں؟ فرماتے ہیں بفتح الخاء خلفہ نہیں بلکہ خلفہ. فا کو خا کو فتح دیں
فکسر اللام، اور لام کو کسرہ دیں، کسرو بھی نہیں بے فکسر اللام، ٹھیک، وہی الحامل، کہتے ہیں خلیفہ کا مطلب ہے کہ حاملہ ہونے چاہیے، ومن ثم فسرناها بها، اس لیے ہم نے دونوں تفسیریں کی اس ثنیہ کی، ہم نے کیا کہا، ترکت الفحل، پھر حوامل کہا، فسرناها ہم نے اس ثنیہ کی تفسیر کی بہا حوامل کے ساتھ، وَإِنْ كَانَتْ بِحَسَبِ لفظ اعم، اگرچہ یہ ثنیہ لفظ کے لحاظ سے اعم ہے، یعنی دونوں صورتوں کے شامل ہو جاتے ہیں، حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، لیکن نر کے ساتھ ملنے کا اس میں صلاحیت ہو، لیکن فی سند روایتین ضعف، لیکن دونوں روایتوں کی سند میں جو ہے کیا ہے، وہ کمزوری ہے، وَأَمَّا تَعْدِيَتُهَا، باقی آپ نے یہ بھی کہا کہ شبیہ عمد کی دیت ادا کیجئے گی 2 سال میں، یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں فذکرہ المفید، اس بات کو ذکر کیا ہے شیخ مفید نے، وَتَبِعَهُ الْجَمَاعَةُ، اور شیخ مفید کی پیروی کی ایک جماعت نے، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ، لیکن اس 2 سال والی بات کی دلیل ہمیں نہیں ملی ہے، وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فی روایت ابی ولادہ، اور وہ چیز جو موجود ہے روایت ابی ولادہ میں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب تستعداد دیت الخطا فی 3 سنین، خطا کا دیا 3 سال میں دیا جائے گا، وہ تستعداد دیت العمد فی سنت، اور عمد کی دیت 1 سال میں دی جائے گی، تو بس اس کے گویا کہ ہم نے بیچ والا راستہ نکلا، عمد 1 سال میں ہے، خطا 3 سال میں، تو شبیہ عمد 2 سال میں ہوگا، حالانکہ اس روایت میں بھی شبیہ عمد کی کوئی مدت بیان نہیں کی گئی، وفیہا اے فی دیت العمد روایت اخرى، اس عمد والی دیت کے بارے میں جو ہے کیا ہے بھی جو ہے کیا ہے روایت ہے، وہی وہ روایت کیا ہے جناب، صحیحۃ عبداللہ بن سنان، وہ عبداللہ بن سنان کی روایت صحیحہ ہے، قال راوی کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، فی الخطأ شبہ العمد، وہ خطا جو عمد کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، ان یقتل بصوت، اس مجرم کو قتل کیا جائے کوڑے کے ذریعے، کوڑے مار مار کے، او العصا یا لاٹھی مار مار کے قتل کیا جائے، او الحجر یا پتھر مار مار کے اس کو قتل کیا جائے، ان دیت ذالک تغلظ، اور اس کی دیت بھی شدت سے لی جائے گی، وہ یہ مئۃ من الابل، اور وہ یہ ہے کہ 100 اونٹ ہوں، منہا ان 100 اونٹ میں سے 40 خلفہ ہوں، بین سنیت الی بعد العاملہ، ان کی عمر بھی سنیہ سے لے کے 10 سال تک ہو، سنیہ ہم نے کہا تھا غالباً کہ جو دوسرے سال میں ہو، ٹھیک ہے، یا تیسرے سال والی بات کی، وہ 30 حقہ، اور 30 حقہ دینے ہوں گے، وہ 30 بنت لبون، اب 40 30 یہ 100 ہو گئے، وہذہ ہی المعتمد، کہتے ہیں اسی روایت پہ اعتماد کرنا چاہیے، لصحت طریقہ، اس لیے کہ اس کا جو طریق اور راوی ہیں وہ صحیح ہیں، وعلیہ العلامۃ فی المختلف والتحریر، اور اسی روایت پر عمل کیا ہے علامہ حلی نے کتاب مختلف میں اور کتاب تحریر میں، وَهُوَ فی غیرہما علی الاول، جبکہ علامہ صاحب ان 2 کتابوں کے علاوہ جو ہے علی الاول وہ پہلے نظرے میں تھا، یعنی اس میں 34 اور 33 والے نظرے پر قائم تھا، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔